a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. آج کی جو بہت اہم خبریں ہیں اس میں سے سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں عمران خان صاحب نے آج پھر جو صحافیوں سے ملاقات کی اور اس میں جو گفتگو کی ہے. پہلے میں آپ سے نیوز شیئر کر لوں اور اس کے بعد اس پہ انالیسس بھی کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے اور وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن کوئی اور بھی تو ان سے بات کرنے کو تیار ہو. یعنی آف کورس وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی تو ان سے بات کرنے کو تیار ہو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے تقریباً 300 امیدوار ہیں اور اگر ابھی سے اعلان کر دیا تو پارٹی میں قتل عام ہوگا. روس کے خلاف تقریر پر جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا بھی مطالبہ کیا انہوں نے, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یا میری اہلیہ نے کوئی کرپشن کی ہے تو آرمی چیف ہی کیس بنا دیں. ان ساری باتوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کو تھوڑا سا فوکس چینج کرنے کی ضرورت ہے. ان کو چاہیے, باجوہ صاحب اب جا چکے ہیں اور ان کے اوپر اپنی انرجیز ضائع نہ کریں. ہی شوڈ موو آن, اور موو آن کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آگے مسائل بہت بڑے ہیں. انہوں نے لیڈ کرنا ہے اپنی جماعت کو آنے والے انتخابات میں, اور وہی پارٹی ٹکٹس کا بھی معاملہ ہے. ڈیسیجن میکنگ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے اور ٹارگیٹڈ بالکل ان کی پالیسی ڈیسیجنز ہونے چاہیے. آگے جا کے کس طریقے سے معیشت کو سنبھالنا ہے, یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو باجوہ صاحب سے نکل کے میرے خیال ہے ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے ان کو. لیکن کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے ان سیٹنگز میں کہ خود صحافی بھی ایسے سوال کرتے ہیں جن کے جواب میں ان کو یہ رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. بٹ دا وے نیوز آر رپورٹڈ تو اس میں ہوتا یہ کہ ہائی لائٹس صرف آنسرز کی آتی ہیں, جو خان صاحب ہوں یا جو بھی لوگ ہوں جن سے بات ہو رہی ہو, کہ وہ رسپونڈ کیا کر رہے تھے. عام طور پہ کویسچنز کیا پٹ ہوئے تھے ان کی بات نہیں ہوتی. تو کوائٹ پاسبل کہ یہ کویسچن جنرل باجوہ سے متعلق ان سے کیا گیا ہو تو انہوں نے یہ رسپانس دیا ہے. اس کے علاوہ اپنی طرف سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ ہی اچھا پیغام دیا ہے. میری بھی جتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے, آئی ہیو آلویز فاؤنڈ ہم ویری پازیٹیو ٹورڈز پاکستان آرمی. اور اگر وہ مستقل کہہ رہے ہیں اور اپنے اس ویژن پہ قائم ہیں کہ آرمی بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے اور وہ ٹوٹلی الائنڈ ہے, کوئی الگ نہیں سمجھتے اس انسٹیٹیوشن کو, تو دس از ویری گڈ. لیکن آف کورس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو کیا رسپانس آ رہا ہے یا آتا ہے یہ وہی جانتے ہیں, اور اگر وہ اس پہ کھل کے بات نہیں کر رہے یا جتنی بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی بس اتنی ہی بات پہ ڈپینڈ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کرپشن سے متعلق خان صاحب کی جو بات ہے وہ حقیقت کے بہت قریب ہے, کہ کیونکہ ابھی تک تمام تر کوششوں کے باوجود خان صاحب پہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, ان کی بیگم پہ بھی کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. تو جو کیسز ماضی میں ایسے تھے جس میں کرپشن ثابت تھیں, ان کے ہوتے ہوئے تو لوگ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ گئے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب کی مثال لیں, کیسز ختم ہو گئے, اور بھی بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے نیب امینڈمنٹ بل سے فائدہ اٹھایا. تو کہاں تو وہ لوگ جن کے کیسز پورا ادارہ, نیب کا ادارہ جانتا تھا کہ کیا کیسز ہیں, سچے ہیں, اور کتنا اس کے اوپر کام ہوا تھا, کتنے ایویڈنسز تھے. تو عمران خان کی بات کریں اور ان کی اہلیہ کی بات کریں تو صرف نون لیگ کی تقریروں میں کرپشن نظر آتی ہے اور کہیں کرپشن نظر نہیں آتی. تو یقیناً یہ ایک فیلئر ہے نون لیگ کا, اور اگر وہ کچھ ثابت نہیں کر سکے تو اس پہ بات کرنی بھی اب بند ہو جانی چاہیے اصولاً. لیکن اصول پہ تو یہاں کم ہی ہمارے معاملات چلتے ہیں. اس کے علاوہ خان صاحب نے جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے متعلق فیصلہ کرنا ہے, اس کے متعلق میرے خیال ہے ان کو اپنے پارٹی کے سارے اہم رہنماؤں کو, اسپیشلی جو آئیڈیولوگز ہیں, جو پرانے لوگ ہیں, جو بہت عرصے سے اس پارٹی سے اٹیچڈ ہیں, ان کے ساتھ بہت کلوز کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا. بیکاز پرویز الہی کو پی ٹی آئی میں شامل کرنا ایک ڈفرینٹ بات ہے, لیکن شامل کر کے صدر بنانا اس سے بڑی بات ہے. تو ایک بڑا کلوز ڈور کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں جو لوگ ناراض ہوئے ہیں ان کو اظہار کا موقع ملنا چاہیے, جو نہیں اظہار کر رہے ان سے بھی بات کھل کے کرنی چاہیے, کیونکہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے بعد پارٹی میں دراڑیں پڑتی ہیں. اور پی ٹی آئی تو پہلے بھی علیم خان اور جہانگیر ترین کی شکل میں ایسے لوگوں کو اپنے اندر شامل کر کے نتائج بھگت چکی ہے کہ پھر ہوتا کیا ہے. سو فوکس اور انرجیز اگر کسی سمت میں عمران خان صاحب کی ہونی چاہیے تو وہ یہ چیزیں زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر بہت پریشرز ہیں, ان کو اپنے سیکیورٹی کنسرنز ہیں, اتنے کیسز ہیں, اور اس کے علاوہ جو
ڈفرینٹ طریقے کی ہراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے اس تقریباً 10 مہینے کے عرصے میں اس گورنمنٹ کی طرف سے، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. سو میرے خیال ہے خان صاحب کو اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور باجوہ صاحب کی بات کرنی اگر کوئی پوچھے بھی تو بند کر دینی چاہیے. اسحاق ڈار صاحب آج پھر ایک دفعہ خبروں کے فوکس میں رہے. کل تو جس وجہ سے تھے وہ تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اکانومی جس ڈائریکشن میں گئی، 20% تک شرح سود پہنچ گئی، ڈالر 290 تک پہنچ گیا. آج ان سے کویسچن ہوا کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں، تو بہت ہی برے طریقے سے بدتمیزی سے رسپونڈ کیا انہوں نے صحافی کو. اس کے علاوہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کل ڈالر کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کل ڈالر کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. بہت ہی کیجول انداز تھا ان کا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک طویل پریس کانفرنس کی جس میں یہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے حکومت لی تھی، اور اگر میں واپس نہ آتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا. اس کے علاوہ ان کی جو بہت لمبی پریس کانفرنس تھی اس میں دوسری دفعہ استعفے سے متعلق سوال ہوا تو بولے کہ ہاں جی مجھے مستعفی ہونے کا تو کہا جا رہا ہے، لیکن میں کیوں استعفیٰ دوں. اس کے علاوہ ان کی پوری پریس کانفرنس جو تھی وہ فوکس تھی اراؤنڈ عمران خان. مریم کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، ڈار صاحب کو دیکھ لیں، عطا تارڑ کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، مریم اورنگزیب کو دیکھ لیں، ایک پیڈ کنٹینٹ کی طرح جس میں صرف ریپیٹیٹو انداز میں عمران خان کو صرف سمیئر کیا جا رہا ہوتا ہے یا بلی کیا جا رہا ہوتا ہے. یوں لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہے. اگر چاہیں تو ایشوز بہت ہیں، ایشوز ہی تو ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنی پرابلمز میں ہیں. ایشوز پہ بات نہیں ہوتی، صرف عمران خان پہ بات ہوتی ہے. مریم شدید فرسٹریٹڈ نظر آئیں آج کی اپنی تقریر میں، اور اس کے علاوہ ان کا جو انداز تھا، انداز بیان تھا، وہ روزانہ جس طرح اگریسو ہو رہا ہے، جارحانہ ہو رہا ہے، وہ شاید ان کو تو لگتا ہو کہ پاکستان ابھی تک اس زمانے میں رہتا ہے جس میں اگریشن بکتا ہے. لیکن اگریشن کے ساتھ کوئی لاجک بھی ہونی چاہیے، کوئی کنونسنگ پاور بھی ہونی چاہیے، کوئی سچائی بھی ہونی چاہیے، کوئی انٹینشن بھی ہونی چاہیے، کوئی ڈیلیوری بھی ہونی چاہیے. حکومت آپ کی ہو اور صرف اگریشن نظر آ رہا ہو اور عام آدمی کے پیٹ میں کچھ نہ جا رہا ہو، تو پھر وہ یوں لگتا ہے کہ وہ آپ کی فرسٹریشن ہے، نتھنگ مور دین دیٹ. اسی طرح اگر ڈار صاحب کی آج کی ایکٹیویٹیز کا انالیسس کیا جائے تو ان کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ صحافی بار بار یہ کویسچن کیوں کر رہے ہیں. وہ فرسٹریٹڈ ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اور ایک کامن سینس کی بنیاد پہ جس طرح مفتاح اسماعیل کو ہٹایا گیا، یا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی کہ کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہا، بہت میسو فیلئر ہو رہا ہے اگر کسی منسٹری کا، تو دا منسٹر شوڈ ریزائن. ڈار صاحب تو بالکل کرسی چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہیں. وہ ہر ایک پہ تنقید کر رہے ہیں لیکن وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتے کیونکہ ان کو آرڈر نہیں ہے استعفیٰ دینے کا. وہ شریف خاندان کا حصہ ہیں، وہ نواز شریف کے سمدھی ہیں، اور وہ ڈائریکٹلی جو اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس منسٹری پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایکچولی ہی از ٹیکنگ ہولڈ آف دا انٹائر گورنمنٹ، انٹائر سسٹم پہ انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے، اور وہ رپورٹ کرتے ہیں ٹو نواز شریف کہاں کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. بیکاز ادروائز شہباز شریف نواز شریف کے اتنے کہنے میں نہیں ہیں جتنے ایک زمانے میں ہوتے تھے جب بڑا بھائی وزیر اعظم ہوتا تھا اور چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ ہوتا تھا. سو بیسکلی اسحاق ڈار از اے پون ان دا پلیس فار نواز شریف اینڈ مریم نواز، اور ان کو استعفیٰ دلوانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنا کنٹرول ہٹا لیں کسی طرح نواز شریف. یہ ضرور ذہن میں آتا ہے کہ خاقان عباسی جیسے لوگ بھی موجود ہیں، ان کو اگر وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے ماضی میں ضرورت پڑنے پہ، تو اسحاق ڈار اگر کامیاب نہیں ہو رہے تو ان جیسے کسی لیڈر کو نون لیگ میں سے چن کے کیوں نہیں اس وقت وزیر خزانہ بنایا جا رہا. تو شاید وہی بات ہے کہ خاندان سے باہر چیزیں جو ہیں وہ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. عام طور پہ یہی عمومی سوچ پریویل کرتی ہے. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے سمجھ یہ آتی ہے کہ گورنمنٹ میں صرف اجارہ داری اور صرف میں یہ پوزیشن کیوں چھوڑوں، اور یہ کہ ہم فیل نہیں ہوئے، اور یہ کہ ہم ہی نجات دلا سکتے ہیں قوم کو اس سارے مسئلے سے، ان مسئلوں کے ارد گرد تقریروں کو بھی گھمایا جا رہا ہے، پریس کانفرنسز کو بھی گھمایا جا رہا ہے. فوکس ہٹانے کی کوشش ہے صرف ریئل ایشوز سے، لیکن وہ اب ہٹ نہیں سکے گا کیونکہ الیکشنز سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد نہ کرتے ہوئے بھی کروانے تو پڑیں گے. الیکشنز کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی کچھ شیئر کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویسے تو گورنمنٹ نے کافی سپن دینے کی کوشش کی
اور ابھی تک دے رہی ہے لیکن وہ بہت دیر تک چل نہیں پائے گا. ہاں جو چیز کنٹینیو کرے گی وہ ہوگی جوڈیشری پہ پریشر، چاہے وہ آڈیو لیکس کی شکل میں ہو، چاہے وہ اور بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہوں، چاہے وہ کہیں سے فون کروائے جائیں، لیکن بہرحال عدلیہ کے لیے ابھی مشکل ٹائم چلے گا. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن بظاہر ابھی تک تو کوئی توجہ نہیں دے رہا. یہ جو نون لیگ اور پی ڈی ایم ریلیٹڈ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو سپن دے رہے ہیں ان کے فیصلے کو، الیکشن کمیشن آج کافی پرو ایکٹیو نظر آیا، طویل مشاورت بھی کی انہوں نے، اور پھر صدر کو پنجاب کے لیے 30 اپریل سے 7 مئی تک کی انہوں نے تاریخیں بھی تجویز کیں. گورنر خیبر پختونخوا کو یاد دہانی کرائی گئی کہ ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں. اس کے علاوہ صدر عارف الوی نے فوری طور پہ 30 اپریل کو الیکشنز کرانے کی منظوری دے دی. انتخابات کا اعلان ہوتے ہی آصف زرداری اور فضل الرحمان اپنی بیماریاں بھول گئے اور فوراً وزیر اعظم ہاؤس پہنچے. دس از آئرونک، فنی تو نہیں میں کہہ سکتی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے عمران خان کو اجازت دے دی ہے کہ اپنی سیاسی سرگرمیاں ایک کنٹرولڈ وے میں کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن جو ڈاکٹر بابر اعوان نے آج پریس کانفرنس کی ہے، دیٹ از ویری الارمنگ. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پہ دوبارہ حملے کی سازش تیار ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ ایک ٹائم تھا جب ٹیررزم اراؤنڈ 2007 اور 8 اتنا ماؤنٹ ہو رہا تھا کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کھل کے اپنی تحریک نہیں چلا سکے تھے، اپنی الیکشن کیمپین نہیں چلا سکے تھے. وی آل نو اینڈ وی آل ایگری آن دیٹ کہ پی ٹی آئی ریوالوز اراؤنڈ عمران خان، اور عمران خان جب جلسے کرتے ہیں تو دیٹ از دا مین کنیکشن بٹوین دا میسز اینڈ عمران خان اینڈ پی ٹی آئی. اب اگر وہ اتنا اپنی سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے کھل کے الیکشن کیمپین نہ اگر کر پائے تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، یہ کویسچن ہے، کیونکہ سیکیورٹی ان کی بہت امپورٹنٹ ہے اور پارٹی آئی ایم شیور کسی صورت کمپرومائز نہیں کرے گی ان کی سیکیورٹی پہ. اگر الیکشن کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو دیکھا جائے تو گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں غلام علی صاحب، ان کے پاس اب حکومت کی خواہش پوری کرنے کی کوئی زیادہ چوائس نہیں ہے. ان کو کوئی نہ کوئی ڈیٹ تو 2 دن میں دینی ہی پڑے گی. اب وہ ڈیٹ کون سی دیتے ہیں جب وہ آئے گی تبھی پتہ چلے گا، بٹ فیصلے کے بعد اس پہ ان پہ بائنڈنگ ہے یہ کہ وہ اب ڈیٹ اناؤنس کریں. تو کتنی دیر ڈیلے ٹیکٹکس وہ یوز کر سکتے ہیں اور کس وجہ سے کر سکتے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ نواز شریف کا واپس آنا بار بار ڈسکس ہوتا ہے کہ مریم اپیرنٹلی ہیز فیلڈ. جس طرح گلگت بلتستان اور کشمیر میں ڈیلیور نہیں کر سکی تھی وہ الیکشنز میں، اسی طرح اب بھی یوں ہی لگتا ہے کہ نہ تو وہ کوئی نیریٹو بنا پا رہی ہیں، نہ وہ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے کنیکٹ کر پا رہی ہیں، بیکاز بیانیہ ہے کوئی نہیں. اور 10 مہینوں میں میسو فیلیئرز سامنے آیا ہے. فرنٹ لائنر کے طور پہ یہ سامنے آئی تھیں کہ لیڈ کر رہی ہیں، کیرزمیٹک لیڈر ہیں. بہرحال صرف کیرزما نہیں چلتا، غریب کو کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ نواز شریف نے آج ناک پہ ماسک پہن کے پاکستان کو ہوا میں اڑانے کی بات تو کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کب واپس آ رہے ہیں. اور جب مریم واپس آ رہی تھی ہم نے سنا تھا کہ جیسے ہی ٹکٹ ملے گا نواز شریف واپس آ جائیں گے، لیکن جس طرح ان کے پلیٹلیٹس بڑے مسٹیریس ہیں، کب اوپر جاتے ہیں کب نیچے آتے ہیں، کون سا ڈاکٹر انہیں چیک کرتا ہے، کس طریقے سے وہ علاج کراتے ہیں، آج تک کسی ٹرشری کیئر میں نہیں گئے، وہ کہیں ایڈمٹ نہیں ہوئے اور چلے جا رہی ہے بیماری ان کی جس نے ان کو باہر آزاد رکھا ہوا ہے. اسی طرح آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے واپس آنے کا وہ کون سا ایک اسٹریٹجک پوائنٹ ہے جو جب کنفرم ہو جائے گا تو نواز شریف واپس آئیں گے. ایک بات تو طے ہے کہ نواز شریف جیل میں جانے کو تیار نہیں ہے، تو جب تک وہی ری رائٹنگ آف ایوری تھنگ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو نواز شریف نہیں ہوتا تب تک شاید نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی ایک کویسچن ہے کہ کیا پوری مسلم لیگ نون ان انتخابات میں، جس میں بقول مریم نواز کے وہ الیکشن میں کھڑے ہیں اور فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اور گجرانوالا ان کا بہت گڑھ ہے، کیا مریم کے پیچھے پوری مسلم لیگ نون کھڑی ہوگی؟ کیونکہ بظاہر جو ڈویسونیس ہے ان کی ایروگنس کی وجہ سے اور سینیورٹی کے ایشوز کو لے کے اور ڈیموکریسی کے ایشوز کو لے کے وہ ہم نے ٹرانزیشن کرتی دیکھی. خاقان عباسی کے بیانات میں سعد رفیق نے بھی چند موقعوں پہ کہا. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی میں مصطفیٰ نواز کھوکھر جو آواز بلند کرتا ہے اس کو سائیڈ میں کر دیا جاتا ہے. تو ان حالات میں نواز شریف آ بھی جائیں گے تو کیا وہ مریم کو ایکسیپٹیبل کروا پائیں گے اپنی پارٹی میں؟ یہ ایک علیحدہ سوال ہے. عمران خان مریم نواز کو اپنی ٹیم کا بہترین کھلاڑی قرار دیتے ہیں اور آج بھی انہوں نے صحافیوں سے ملاقات میں اس بات کو ریپیٹ کیا اور بات بالکل ٹھیک ہے. بیکاز ایک چیز ہوتی ہے نیگیٹو مارکیٹنگ
کہ جب آپ کسی چیز کی بات نہ بھی کر رہے ہوں لیکن جب کسی کو خیال آئے آپ کو دیکھ کے اسی کا خیال آئے تو آپ مریم کی ساری آڈیو ویڈیو جو ان کی کیمپین کی تقریریں ہیں سب نکال کے دیکھ لیں، سوائے عمران خان کے ان کے پاس کرنے کو کوئی بات نہیں ہوتی. اس کے علاوہ بلاول بھٹو کی تقریریں نکال کے دیکھ لیں، سوائے عمران خان کے ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی. تو یہ ساری کیمپین عمران خان کی ان کے مخالفین ہی چلا رہے ہیں. تو آئی ایگری ود واٹ عمران خان سیڈ ٹوڈے. اس کے علاوہ اب یہ لگتا ہے کہ انتخابات کو روکنے کے لیے حکومت کے پاس سوائے مینجمنٹ کے کوئی حربہ رہ نہیں جائے گا. کچھ ٹائم لگے گا، ڈیلے ٹیکٹکس وہ یوز کریں گے، کچھ خط لکھے جائیں گے کچھ اداروں کو، ان اداروں کی طرف سے جواب آئے گا. ٹپیکل بیوروکریٹک ڈیلے ٹیکٹکس کہ خط لکھ دیا ہے، جواب نہیں آ رہا، کسی وجہ سے شاید سپریم کورٹ میں بھی جانا پڑ جائے دوبارہ سے کوئی کلیریفیکیشنز لینے کے لیے، کوئی مسئلے کے حل کے لیے. لیکن بادل نخواستہ خوشی ہو یا غمی ہو جانا تو پڑے گا الیکشنز کی طرف. تو میکسیمم کوشش میرے خیال ہے مینوپولیشن کی ہوگی، اور کسی بھی طرح پنجاب میں 2/3 میجورٹی نہ لے پائیں پی ٹی آئی عمران خان، اس کی کوشش ہوگی. پچھلی دفعہ تو یہ خواہش آر ٹی ایس نے پوری کر دی تھی. اس دفعہ دیکھیں کہ کیا ٹرن آؤٹ اگر بہت زیادہ ہو گیا، جو کہ امید یہی ہے کہ بہت زیادہ ہوگا، تو یہ مینوپولیشن بھی کس حد تک کر سکیں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپس. لاسٹ میں کیونکہ اس حکومت کا تکیہ مکمل طور پہ صرف آڈیوز اور ویڈیوز پہ ہی نظر آتا ہے، تو آج فواد چودھری کی اپنے بھائی فیصل چودھری سے مبینہ گفتگو کی جو آڈیو ریلیز ہوئی، اس میں ایک جج صاحب کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. تو اس کو تردید تو کر دی ہے فواد چودھری نے بھی اور ان کے بھائی نے بھی کہ یہ جھوٹی ہے، لیکن جس طریقے سے آڈیو آتے ہی نون لیگ یا پی ڈی ایم ایفیلیٹڈ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے اور ٹویٹر کو استعمال کرتے ہوئے، سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے جس طریقے سے پھیلایا جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے ان پر پریس کانفرنسز شروع ہو جاتی ہیں. اور عطا تارڑ نے تو آج کی پریس کانفرنسز میں اس طرح کی زبان استعمال کی جس کو کافی ایسے چینلز کو بھی سینسر کرنا پڑا جو کہ پی ڈی ایم کی ساری پریس کانفرنسز چلاتے ہیں. تو اس کے بعد صرف یہی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سلسلہ بڑھے گا، اور اس سلسلے کا سب سے زیادہ جو شکار ہوں گے وہ ججز ہوں گے. گو کہ اس وقت زیادہ فوکس جسٹس مظاہر علی نقوی پہ ہے، لیکن اصل اٹیک جسٹس اعجاز الاحسن پہ ہوگا. بیکاز یہ یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزوں پہ جو فیصلے ڈپینڈ کریں گے سپٹمبر آن ورڈز، وہ اس چیز پہ ہوگا کہ سپٹمبر میں چیف جسٹس کون بنتا ہے. اٹ از این اوپن سیکرٹ کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، اٹ از کوائٹ این اوپن سیکرٹ کہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں نون لیگ کے لوگ. اور ان کی راہ میں اگر رکاوٹ کوئی سینئرز ہیں تو اس میں جسٹس اعجاز الاحسن کا اسپیشلی نام آتا ہے. تو ان کو تو بہت زیادہ ٹارگٹ آلریڈی کیا جا رہا ہے اور آگے بھی کیا جائے گا. نون لیگ کا کہنا یہ ہے کہ ویڈیو میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے 9 رکنی بینچ بنانے اور بن جانے کے بعد کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے. بہرحال یہ سلسلہ اتنا عام ہو جائے گا ایک وقت میں، مجھے لگتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ختم ہو جائے گی. عدلیہ کی حد تک شاید آرگیومنٹ دے دے کہ آپ کتنے ججز کو کنٹروورشل بنائیں گے، اور کتنی دیر تک عدلیہ بھی اس چیز کا بوجھ اٹھائے گی کہ آج کسی آڈیو کی وجہ سے ایک جج کو آپ نے ڈسپوز کر دیا، کئی دفعہ 2 کو کر دیا، کئی دفعہ 3 کو کر دیا، لیکن اٹ وڈ ہیو ٹو اسٹاپ سم ویئر سم ڈے. تو یہ جو کسی بھی چیز کا اتنا استعمال، فار ایگزامپل جسٹس قیوم کی آڈیو جو کہ ساری دنیا کو معلوم ہے شہباز شریف ان سے کیا بات کر رہے تھے، اس کے ہوتے ہوئے بھی شہباز شریف وزیر اعظم تو بن گئے. کتنا فرق پڑا، کون روک پایا ان کو اس منصب تک پہنچنے سے. تو جہاں چیزیں اس طرح مینج ہوتی ہوں وہاں صرف یہی امید کی جا سکتی ہے کہ کسی وقت میں جا کے یہ چیزیں ارریلیونٹ ہو جائیں، اور پھر ادارے خود ہی سوچیں کہ کیا ہم نے اپنے ایسٹس، اپنے ججز اسی طرح ڈسپوز کرنے ہیں، یا ہم نے کوئی آگے بڑھ کے کوئی ایسا قدم لینا ہے کہ اس کو فل سٹاپ لگایا جائے. اور ایک اور اسپیشل خبر میرے ذہن میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ حکومت عدالتوں پہ مستقل جو پریشر ڈال رہی ہے اس میں سے ایک میں تو وہ آج بہرحال کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے حق سے متعلق جو کیس ہے وہ آج سنا گیا. رپورٹس مانگی گئیں، کیس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا. یعنی ایک بات طے ہے کہ پتہ نہیں وہ کیس سنا جائے یا نہ سنا جائے، دونوں سیناریوز میں پنجاب میں اور کے پی میں
اور قومی اسمبلی کے جو آنے والے انتخابات ہوں گے اوورسیز پاکستانی اس میں ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. اور اس سے مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ ابھی کوئی 3 دن پہلے اخبار میں بہت بڑا اشتہار تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کوئی اسپیشل ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں وزیر اعظم. تو آپ ایک طرف ان کو سوسائٹیز بنا کے دے رہے ہیں, ان سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ وہ انویسٹ کریں, دوسری طرف آپ ان کا ووٹ ڈالنے کا حق ان سے چھین رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ لوگ اب 90s میں نہیں رہتے. People know it quite well what is going on. I'll see you tomorrow.